یتیم کی آمد پر اللہ نے کائنات کو بیدار کیا ہے، اور ایسی یتیمی ہے کہ 10 عورتیں آئیں قبیلہ بنی سعد سے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، اور حلیمہ کی قسمت اچھی تھی، اس کی گدھی کمزور تھی تو اس کی رفتار سست تھی، وہ پیچھے رہ گئی، 9 عورتیں پہلے پہنچ گئیں۔ ہر عورت نے یتیم کا پوچھا، یتیم ہے؟ نہیں، سانو پیسہ کتنے ملے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ دوسری آئی، یتیم ہے؟ نہیں، مجھے پیسے کون دے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ یتیم ہے؟ مجھے پیسے کون دے گا؟ اگلا بچہ لے لیا۔ اس دن 10 بچے پیدا ہوئے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس پورے سال میں پوری دنیا میں، چاہے وہ ہند تھا یا سندھ تھا، اللہ نے ہر عورت کو بیٹا دیا۔ اس پورے سال میں ہر عورت کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تو جب سعدیہ آئیں حلیمہ، تو بچے تو سارے جا چکے تھے، تو انہوں نے بھی انکار کر دیا، نہیں میں تو نہیں لینا، میں انہوں پیسے کون دے گا۔ تو جب وہ سارا مکہ پھر گئیں تو بچہ ہی کوئی نہیں، تو ان کے خامن تھے ابو کبشہ، کہنے لگے حلیمہ خالی گود کیا جانا، یتیم کو لے لے چلو، ہمیں اللہ اجر ہی دے گا۔ تو یہ دوبارہ آئیں اور کہا کہ اچھا بی بی آپ مجھے اپنا بیٹا دے دو۔ تو حضرت آمنہ علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے بختوں والا بچہ ہے، تم دیکھو گی اس کے اثرات دیکھو گی۔ تو قحط کا زمانہ تھا، چھاتیوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہیں تھا، اور ایک بیٹا ان کا اور بھی دودھ پیتا تھا۔ جو ہی حضرت حلیمہ نے گود میں لیا تو دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئی۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے آپ کو دودھ پلایا ایک طرف سے، جب دوسری طرف سے پلانے لگیں تو آپ نے منہ بند کر لیا کہ یہ میرے دوسرے بھائی کا حصہ ہے، میں نہیں پیوں گا۔ اس طرح اللہ کی ہدایت چل رہی تھی اس معصوم بچے کے ساتھ۔ اب رات ہو گئی تھی، تو حضرت حلیمہ نے کہا اونٹنی سے کوئی دودھ ہی نکال کے لا، بھوک سے برا حال۔ وہ کہنے لگے بیمار اونٹنی ہڈیاں تے چمڑا، دودھ کتھوں آوے گا؟ کہ چلو شاید کوئی قطرہ 2 قطرہ ہی نکل آئے، جا تو صحیح۔ تو وہ برتن لے کر گئے، تو اندھیرا تھا، تو انہوں نے جب وہ تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر کے نیچے آ چکے تھے ایسے۔ تو انہوں نے دودھ نکالتے گئے، وہ سارا برتن بھر گیا۔ اونٹنی کا تو تھوڑا سا دودھ ہوتا ہے، وہ سارا برتن بھر گیا۔ جب وہ لے کر آئے تو حضرت حلیمہ کہنے لگی یہ کہاں سے آ گیا؟ کیسی اونٹنی سے آ گیا؟ پھر یہ اس بچے کی برکت۔ جب صبح ہوئی اور حلیمہ نے آپ کو گود میں لیا اور اپنی گدھی پر بیٹھی، گدھے بھی میرے نبی کو جانتے تھے اور آج ہم نہیں جانتے، امت ہو۔ تو اس نے ایک دم سے جھٹکا لیا اور اپنا منہ قبلے کی طرف کر کے اور ایسے سجدہ کیا اللہ کی بات۔ پھر سر اٹھایا، پھر ایسے اس نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر ایسے سجدہ کیا۔ 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا شکرانے میں کہ آج میری کمر پر 2 جہان کے سردار تشریف فرما ہے۔ اور جب سفر شروع کیا تو ان کی قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے پہلے جا چکی تھیں، لیکن اونٹنی اور گدھی میں ایسی رفتار آئی کہ وہ 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے ان سے آگے نکلنے لگیں۔ تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی حلیمہ تیری سواری بدل گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، میرا سوار بدل گیا ہے۔ ان لہذا الصبی لشأنا، یہ میرا سوار بدل گیا ہے، یہ پیدائش سے۔ اور جب آپ وہاں تھوڑے سے بڑے ہوئے اور بکریوں کے ساتھ
جانا شروع کیا تو جبریل آئے اور انہوں نے آ کر آپ کو چٹان پہ لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکالا اور اس کو صاف کیا اور پھر وہاں فٹ کر کے وہ چلے گئے۔ تو ان کے جو بھائی تھے وہ دوڑے دوڑے گئے کہ میرے قریشی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ جب وہ واپس آئے تو دیکھا آپ تو ٹھیک ٹھاک بیٹھے تھے لیکن گھبرائے ہوئے تھے۔ اتنے بچپن سے آپ کی طہارت کا اللہ نے نظام چلایا۔ ایک مرتبہ آپ بکریاں چرا رہے تھے، یہودی گزرے تو وہ کہنے لگے یہ بچہ کون ہے؟ تو حلیمہ کے خامے ابو کپشہ نے کہا میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگے اگر تم کہتے نا کہ اس کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے یہیں قتل کر دیتے، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے۔ 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب آپ کو لے کر تجارت کے لیے گئے تو زرقا ایک جگہ ہے، میں وہاں گیا ہوں، وہاں ایک راہب تھا بحیرہ۔ جب وہ اس نے قافلے کو دیکھا تو کہنے لگا تمہارا سردار کون ہے؟ ان کا یہ ہے۔ کہا آپ کی کل دعوت ہے۔ انہوں نے کہا پہلے تو تم نے کبھی ہمیں پانی بھی نہیں پوچھا تو آج دعوت کیوں ہے؟ کہا یہ کل بتاؤں گا۔ اگلے دن اس نے کھانے کا انتظام کیا اور سارے مکے کا قافلہ ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بحیرہ اس کا نام تھا آیا، اس نے ایسے ایسے دیکھا تو کہنے لگا سارے پورے ہو؟ کہاں پورے ہیں۔ کہا نہیں کوئی کم ہے۔ کہاں ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گیا۔ تو بحیرہ کہنے لگا اسی بچے کی وجہ سے تو دونوں روٹی کھوا رہے ہیں، دونوں کہاں پوچھنا ہے، اس بچے کو بلاؤ۔ تو پھر ایک آدمی گیا آپ کو لینے، جب آپ تشریف لائے تو چھاؤں ساری کور ہو چکی تھی، سارے لوگ چھاؤں میں بیٹھ چکے تھے، آپ کے لیے چھاؤں میں جگہ نہیں تھی۔ دھوپ میں آپ دھوپ میں جو ہی بیٹھے تو درخت کی شاخوں نے آگے بڑھ کر آپ کے اوپر سایہ کر دیا۔ تو وہ بحیرہ یہ دیکھ رہا تھا، تو پھر وہ آیا اور آپ کو کھڑا کیا، کہنے لگا یہ کس کا بیٹا ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا میرا بیٹا ہے۔ کہ جھوٹ بولتے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے ٹھیک کہتے ہو، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن مجھے اپنے بیٹوں سے عزیز ہے۔ پھر اس نے آپ کی کمر سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت تھی۔ تو وہ کہنے لگا اس کو یہیں سے واپس لے جاؤ، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو اسے قتل کر دیں گے۔ تو ابو طالب نے وہیں اپنا سامان بیچا، شام بھی نہیں گئے اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے شام گئے تو وہاں ان کا جھگڑا ہو گیا، تو ایک شامی سردار نے ان کو گرفتار کروا لیا اور اپنے وہاں غلامی میں لے لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2-4 دن ٹھہرے، پھر موقع پایا اور اس کو مارا ڈنڈا، شامی سردار کو، وہ مر گیا۔ تو ان کو پکڑنے لگے تو وہ بھاگے۔ اب یہ بدو آدمی تھے، ان کو وہ شہری پکڑ ہی نہیں پا رہے تھے، تو آگے جب گئے تو ایک پادری کھڑا تھا گرجے کے دروازے پر، اس نے حضرت عمر کو آتے دیکھا تو ان کو دور سے بلایا، ان کو اندر لے لیا اور دروازہ بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ پیچھے سے مجمع آیا، جی آپ نے کوئی بدو تو نہیں دیکھا یہاں؟ کہا کوئی نہیں ہے، چلو بھاگ جاؤ۔ چلے گئے۔ وہ اندر آیا، کہنے لگا کون ہو؟ کہا میں عرب ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ کہنے لگا تمہارے شہر میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا نہیں۔ کہا ان قریب تمہارے شہر میں ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ آخری نبی ہوگا اور تیرے مقدر میں اس کا ساتھی بننا لکھا ہوا ہے، اور تیرے مقدر میں اس ملک کو فتح کرنا لکھا ہوا ہے۔ تو مجھے یہاں تحریر لکھ دے کہ جب تیری فوجیں میرے ملک کو فتح کریں گی تو میرے گرجے کو نہیں گرائیں گی۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور میری غربت دا مذاق نہ اڑاؤ، میں تو اتنے مزدوری کرن آیا روٹی واسطے،
تجھے میں نے بادشاہ بنا رہے ہو. وہ کہنے لگا تو تجھے کیا فرق پڑتا ہے, تو لکھ دے, چاہے میں جھوٹ ہی کہہ رہا ہوں تو لکھ دے. تو حضرت عمر نے لکھ دیا کہ جب میری فوجی آئیں تو اس کے گرجی اور اس کو کچھ نہ کہا جائے, اور حضرت عمر لکھنا جانتے تو سائن کر دیے. پھر جب حضرت عمر کے زمانے میں ملک شام پر لشکر کشی ہو رہی تھی تو پھر آپ نے وہ خط حضرت ابو عبیدہ کو دیا کہ اس راہب کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. اتنا پہلے آپ کی آمد کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو چکی تھی. آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے, درخت کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ پتھر کے پاس سے گزرتے تھے, پتھر کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ مدینے میں تشریف فرما تھے, ایک بدو گزرا. آپ نے گو دیکھی ہے؟ آپ میں سے کسی نے گو دیکھی؟ اچھا, بی بی ویکھی ہے, تجھے نہیں ویکھی ہے؟ اچھا, تو وہ جو صحرائی گو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے. عرب وہ کھاتے تھے, اسلام سے پہلے کھاتے تھے. تو اس نے وہ گوہ کا شکار کیا ہوا تھا اور اس کو رسی سے باندھا ہوا تھا, تو اس کی دم کے ساتھ, اور یوں اونٹ پہ لٹکا کے جا رہا تھا. راستے میں آپ کی محفل دیکھی, کہنے لگا یہ کون ہے؟ ان کا یہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں. تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا اور آ کر کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں نبی ہوں؟ تو نے گھر گھر میں لڑائی ڈال دی ہے. اگر میری قوم کی اور تیری صلح نہ ہوتی تو میں ابھی تیرا سر اڑا دیتا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگیں, یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کا سر اڑاؤں. آپ نے کہا عمر تجھے پتہ ہے قاد الحلیم ان یکون نبیہ, صبر والا اور معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے, یہ اتنی بڑی صفت ہے. پھر آپ نے فرمایا بھائی آپ کو مجھ سے کیا گلہ ہے؟ کہنے لگا گلے چھوڑو, پہلے تم میرے سوال کا جواب دو. اس نے گوہ کو کھولا رسی سے, شکار ہوا مری ہوئی آپ کے سامنے ایسے پھینک دی. کہنے لگا اس سے کہو یہ تمہاری نبوت کا اعلان کرے پھر تجھے نبی مانوں گا. اور ایسے کھڑا تھا ایسے, یعنی میں نے اب اس کو لاجواب کر دیا. مویا تھا بندہ نہیں بلندہ گو کتھو بولنا ہے, نہیں کھلوتا ہے. ایسے کہو یہ تیری نبوت کو کا اعلان کرے. تو آپ نے اس کو ایسے دیکھا, کہا یا ضب, ضب گوہ کو کہتے. تو اس نے ایسے آنکھیں کھولی تو اس کی گردن تو ہوتی نہیں ہے. تو اس نے اپنے اگلے ہاتھ یوں اوپر کیے اور اپنا سینہ اٹھا کر کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. سبحان اللہ, لبیک یا رسول اللہ, میں حاضر یا رسول اللہ. اور اس نے آپ کو ایک ٹائٹل دیا, ایک لقب دیا. میرے پاس ایک کتاب ہے جس میں 1375 نام ہیں ہمارے نبی کے, القاب ہیں. نام تو محمد و احمد ہے, باقی لقب ہیں. تو اس میں ایک علامہ سندھی ہیں, انہوں نے جمع کیے تھے. تو سب سے خوبصورت ٹائٹل اس گوہ نے دیا ہے, یا زین من وافا یوم القیامہ. قیامت کا دن بہت ہولناک ہے. یوم یجعل الولدان شیبا, الحاقۃ ما الحاقہ, القارعۃ ما القارعہ, هل اتاک حدیث الغاشیہ, زاغت الابصار. کیا کیا قرآن نے بیان کیا ہے قیامت کے دن کی ہولناکی کو. وہ کہنے لگے اے وہ ذات جس کی برکت سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا. سبحان. وہ بدو پہلے ایسے کھڑا تھا نا, پھر اینج ہو گیا, اسے گلا بھی آیا تو کچھ اور کم بن گیا, تو اس کے ہاتھ نیچے چلے گئے. تو کہنے آپ نے کہا من تعبد, کون ہے رب تیرا؟ کا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے, سلطنت زمینوں پر ہے, راستے سمندر میں ہے, رحمت اس کی جنت میں ہے, عذاب اس کا جہنم میں ہے. آپ نے فرمایا من انا,
میں کون ہوں؟ سبحان من انا، کوہ بول رہی ہے، انسان نہیں بول رہا، کوہ بول رہا، اور خوبصورت عربی میں بول رہی ہے من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور اس نے یہیں بس نہیں کی، اس کو اگلے مسئلے کا بھی پتہ تھا کہ ایسا بھی ہوگا، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ وخاتم النبیین قد افلح من صدقک، جو آپ کی پیروی کرے گا وہ کامیاب، وقد خاب من کذبک، اور جو آپ کے راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک و برباد۔ تو آپ نے فرمایا دس بھائی ہن کی صلاح ہے؟ کہنے کہ گو کلمہ پڑھ گئی، ہوں میں کیوں نہ پڑھا؟ پھر اس نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ ایمان لایا۔ اللہ نے ایسے میرے آپ کے نبی کی نبوت کو کائنات کی ہر چیز کے اوپر اس کی مہر لگا دی۔ جبریل سے آپ نے فرمایا میں جو رحمت للعالمین ہوں، میری رحمت سے تجھے کیا حصہ ملا ہے؟ جبریل تو عرش کے نیچے ہوتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ مجھے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں دوزخ میں نہ چلا جاؤں۔ تو جب اللہ نے آپ کے قرآن میں میری تعریف کی انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، تو اس کے بعد مجھے تسلی ہو گئی کہ میرا اللہ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ آپ کی رحمت للعالمین عرش سے جا کر ٹکرا رہی ہے، عرش کے اوپر تو پھر اللہ ہے، عرش کے ساتھ جا کے ٹکرا رہی ہے۔ تو میرے نبی کی نبوت سب سے جدا، سب سے الگ، سب سے مکمل، سب سے کامل۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں جا رہا ہوں اور ایک راستہ دے کے جا رہا ہوں جو انتہائی روشن ہے، لیلھا کنہارھا، اس میں رات آتی نہیں، دن ہی دن ہے، دن ہی دن ہے، روشنی میں سفر طے کرو، لا یزیغ عنہا الا ہالک، ہاں اگر اس میرے راستے سے ہٹ جاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔